السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ جو ٹاپک ہے وہ اس کا پارٹ 1 ہم کر چکے ہیں، نوجوان اور سیاست۔ آج اس کا پارٹ 2 ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ ایک ریفرنس ہم نے بنایا تھا 1990 کا الیکشن، اور مختلف لوگوں نے جو الیکشنز کے بارے میں کہا کہ ہمارے الیکشن میں کس طرح لین دین ہوتا ہے، کس طرح ووٹ خریدے جاتے ہیں، کس طرح لوگ پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، اپنے گھروں کو ہوٹلوں میں کیسے تبدیل کرتے ہیں، کھانے اور بریانیاں اور کس طرح ہوتی ہیں۔ اور پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یونیورسٹی میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کالجز میں اور یونیورسٹیز میں، وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک ہیں، دو مختلف رائے تھیں۔ آج اسی کی کنٹینیوٹی میں، تو اگر کوئی صاحب پارٹ 1 دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اسی کے سلسلے میں اس کا جو عنوان میں نے رکھا ہے وہ ہے نوجوان نسل کا مستقبل سیاست کی بھٹی میں۔ جیسا میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ پارٹ 1 میں ہم نے جو گفتگو کی تھی، نوجوانوں کی کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر کیا ٹریننگ ہے، اور مختلف آراء کا ذکر کیا کہ کیا نوجوانوں کو اس سطح پر سیاست میں آنا بھی چاہیے کہ نہیں، اور آج کا سیاستدان نوجوانوں کے لیے سیاسی میدان میں کیا مثال قائم کر رہا ہے، جو کہ بظاہر نہ تو اچھی ہے اور نہ ہی حوصلہ افزا۔ یہ جاننے کے لیے کہ ایسا کیوں ہوا، اس کو جاننے کے لیے ملاحظہ کیجئے عبدالقادر حسن صاحب، جو کہ ایک ادبی شخصیت ہیں، ان کی ایک تحریر۔ عبدالقادر صاحب لکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے رہنماؤں اور حکمرانوں نے بحالی جمہوریت کے عرصہ میں جو بویا وہ اب کاٹ رہے ہیں۔ سفارشوں، خوشامدوں اور رشوتوں کے ذریعے قائم رہنے اور چلنے والی حکومتوں میں یہی کچھ ہوا کرتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہ حکمران اور سیاستدان ہماری اخلاقی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، عبدالقادر حسن صاحب کہہ رہے ہیں۔ پہلے پولیس تھانے بیچتی تھی، اور اب سیاستدان اپنی مرضی کے تھانے دار لگواتے ہیں۔ مجال ہے کہ کوئی پولیس افسر اپنی قابلیت کی بنا پر کہیں تعینات ہو جائے، میرٹ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اسی لیے بھارت کے ایک مشہور دانشور مسٹر منین نے ایک بیان میں تحریر کرتے ہیں کہ اب ہمیں آپ پر فوج کشی کی زحمت کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ باقی پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کر دیں گے۔ یہ وہ فرما رہے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ یاد رکھیے کہ یہ بات انہوں نے 1971 مشرقی پاکستان کے فال کے بعد یہ بات کہی کہ اب ہمیں آپ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہوگی تو یہ لکھا نا، اور ہم شاید وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو اور ہمارے ادارے قائم رہیں اور یہ ملک سرخرو ہو سکے، کیونکہ یہ سب ادارے ہیں تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مشرقی پاکستان الگ ہونے کے بعد بھی ہم سب نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، اور اب بھی رشوت سفارش کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اور اب میں کہنے پر مجبور ہوں، بہاریں آ گئیں لیکن کسی بھی پھول کے رخ پر، بہاریں آ گئیں لیکن کسی بھی پھول کے رخ پر نہ کوئی رنگ ہی آیا، نہ کوئی تازگی آئی۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ رہزن کو ڈھونڈتے ہیں مسافر ادھر ادھر، رہبر سے کارواں کی قیادت نہ ہو سکی۔ تو چیز یہ ہے کہ ہمارے رہنماؤں یا ہمارے جو رہبر تھے، جنہوں نے اس قوم کو، ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو گائیڈ کرنا تھا، ان کو منزل کی طرف لے کے جانا تھا، وہ ایک تو ان کو گائیڈ نہیں کر سکے، اور شاید ان میں اپنا بھی وہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ کیلیبر نہیں تھا، یا ان میں اپنا بھی وہ ایک جو ان میں سکل ہونی چاہیے تھی کسی ملک کو لے کے چلنے کی، شاید وہ بھی، اس کی بھی سیریس کمی تھی، اور اسی لیے یہ ملک آہستہ 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 اس سٹیج پہ پہنچا۔ بہت سارے فیکٹرز اور بھی ہیں، وہ ہم سب کو پتہ ہیں، سوشل میڈیا پہ اور باقی سب چیزیں تو بیان ہوتی رہتی ہیں۔ اس کو نہیں پتہ کہ یہ ایسٹ پاکستان الگ کیوں ہوا، کس کو نہیں پتہ کہ آج ہماری جو حالت ہے وہ کیوں ہے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا۔ تو سچ تو یہ ہے کہ ایک عمر چاہیے داستان کے لیے،
اس کو اگر ایکسپلین کرنا شروع کر دیں تو یہ پروگرام گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے بھی کم ہوگا. تو میں صرف یہی کہوں گا، عزیز کے مختصر وقفے میں اتنی بھرپور وارداتیں ہیں، تم کو فرصت اگر ہو سننے کی، کہنے والی 1000 باتیں ہیں. تو اگر ہم اس کو ایکسپلین کرنا شروع کریں تو یہ بہت لمبی سٹوری ہے کہ یہ 75 سالوں میں کیا ہوا. لیکن اب چونکہ الیکٹرانک اور میڈیا اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی اس پہ لکھ رہا ہوتا ہے کہ کب شروع ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کدھر پہنچے. لیکن میں صرف اینڈ پہ نوجوانوں سے اور ان لوگوں سے جو بعض اوقات یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، یا ان لوگوں سے جو ووٹ ڈالتے ہوئے کچھ سوچتے نہیں ہیں. جب آپ کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا کریکٹر ہے، اس نے اگر پیسہ بنایا ہے تو کیسے بنایا ہے، اور کس طرح کا ہمارا لیڈر کس طرح کا ہونا چاہیے. اگر ہم کسی MP کو ووٹ دے رہے ہیں تو وہ کیسا ہوگا، MNA کو دے رہے ہیں تو وہ کیسا ہوگا، یا ایون ہم کسی آرگنائزیشن کی بات کریں تو وہاں تو ووٹ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایک CEO ہے تو کیسا ہوگا، کیا خوبیاں ہونی چاہیے. لیکن ایک لیڈر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کا تو ایک پروگرام میں بعد میں کروں گا. میں نے پہلے ایک شارٹ کیا بھی تھا کہ لیڈر میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ اکثر یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ ووٹ سے کیا ہوتا ہے، یا جو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک وہ ہماری پارٹی، وہ ہماری برادری کا ہے، یا ہمارے گاؤں کا ہے، یا ہمارے شہر کا ہے، یا ہمارے ملنے والے تھے جی، یا اس نے مجھے کہا تھا جی میں نے اس کو دے دیا. تو ان سب چیزوں کو اگر آپ دیکھیں جو ہمارے رویے ہیں، خاص طور پہ جب آپ شہر سے نکلتے ہیں گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو بہت ہی برا حال ہے نا. وہاں تو ووٹ دیتے ہوئے لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ کس کو دینا چاہیے. وہاں تو سب کہیں سنی باتیں، برادریاں، رشتہ داریاں، گاؤں اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ پتھروں کو ووٹ دے کے ہیرے تلاش کرتے ہو، پتھروں کو ووٹ دے کر ہیرے تلاش کرتے ہو، نہ میرے خواب بدلے نہ کوئی تعبیر بدلی. تو اگر آپ کسی ایسے بندے کو ووٹ دیں جو کہ اس ووٹ کے قابل نہیں ہے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ میرے خواب پورے ہوں، تو تعبیر کبھی نہیں بدلے گی. نہ آپ کا کبھی خواب پورا ہوگا، نہ اس کی تعبیر وہ آئے گی جو آپ چاہتے ہیں. تو اگر آپ نے وہ تعبیر حاصل کرنی ہے اپنے اس خواب کی جو آپ دیکھتے ہیں، سہانے خواب، تو اس کے لیے آپ کو صحیح بندے کو ووٹ دینا ہوگا. اور جب صحیح بندے کو ووٹ دیں گے تو یہ ملک ٹھیک ہوگا. کم از کم اگر 3 بندے کھڑے ہیں تو سب سے بہتر اس کو دے دیں. تو جہاں تک نوجوان اور سیاست جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اینڈ پہ میں صرف یہی کہوں گا کہ نوجوانوں کو تو سیاست کے میدان میں ہمارے رہنماؤں نے تو گائیڈ ہی نہیں کیا پراپر طریقے سے، اور نہ ان کو بتائی کہ سیاست کیا چیز ہے. ہم نے سیاست رکھا ہے نام، دوسرے کی کردار کشی، لڑائی مار کٹائی، دوسرے پہ الزام، اور ایک دوسرے کو جیل میں بند کرانے کا نام. یہ ہے ٹوٹل سیاست ہماری. اللہ کرے ہم اس میں سے کچھ سیکھ سکیں، اور کم از کم میری دعا ہے کہ آج کا نوجوان ہم سے بہتر پرفارم کر سکے. وہ سب نہ کرے جو ہماری ایج کے لوگوں نے کیا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.